ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں اور اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے. سیاسی پہلو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کل ایک کنونشن ہوئی بڑی میجر کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے. اس میں انہوں نے کچھ اپنی جو ڈیمانڈز تھیں وہ پیش کی, جس میں انہوں نے کہا الیکشن 90 ڈیز میں ہو. انہوں نے کہا جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور یہ انہوں نے کہا کہ جو سیاست سے جو ہے فوج اس کو نکلنا چاہیے. بہت سی ان کی ڈیمانڈز تھیں, اور سب سے زیادہ جس پر فوکس تھا وہ یہ تھا کہ 90 دنوں میں الیکشنز ہو جائیں. اور جو پارٹی کے حوالے سے ظاہر ہے جس پارٹی کو سب سے زیادہ اثر ہو ان کی ڈیمانڈز کا وہ ہے پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت وہ مشکل میں ہے. اور ہم نے دیکھا اعتزاز احسن صاحب اور جو میجر لائرز ہیں, حامد خان صاحب, وہ تو پارٹی کے ایک عہدے دار ہیں. تو ایک تو یہ جو کل ہوئی کنونشن, اس میں جو ایک دلچسپ بات تھی کہ پاکستان جو بار کاؤنسل ہے اس کے نمائندگی نہیں تھی. اچھا, پاکستان بار کاؤنسل کے جو ایگزیکٹو باڈی کے چیئرمین ہیں حسن پاشا صاحب, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ بار کا جو عابد زبیری صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کا رویہ ایسا تھا تو اس لیے ہم نہیں گئے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے شعیب شاہین صاحب جو ہیں سینئر لائر ہیں, پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, ان کو دعوت دی ہے کہ ہم سے بات کریں اس معاملے پہ اور یہ بتائیں کہ وہ ایز پی ٹی آئی اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کی کیا توقعات ہیں. جبکہ ایک لگتا ہے بظاہر کہ اٹس اے ڈیوائیڈڈ سین. لاہور کی بار نے سپورٹ کیا ہے سپریم کورٹ بار کو. کل ایک جو ہڑتال ہے وہ بلائی ہے پاکستان بار کاؤنسل نے, 14 تاریخ کو سپریم کورٹ بار نے ہڑتال کا کہا ہے, ملک گیر ہڑتال. تو بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے پارٹی جو ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوگی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ لیگل فرٹرنٹی کا تقریباً مطالبہ تو ایک ہی ہے. ٹھیک, گو کہ دونوں الگ الگ اپنے چینل کے حساب سے چل رہے ہیں. اس کے اوپر پاکستان بار کاؤنسل کے اوپر بدقسمتی سے افیکٹ ہے اعظم نذیر تارڑ کا, احسن بون کا, کیونکہ وہ اس وقت بھی سٹنگ ممبرز ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے. حالانکہ وہ سٹنگ ممبر تارڑ صاحب ہو نہیں سکتے کہ جب وہ فیڈرل لا منسٹر ہو جائیں تو یہ سیز ٹو بی اے ممبر. لیکن انہوں نے وہ عہدہ اپنا پاکستان بار کاؤنسل کا نہیں چھوڑا. ان کی اپنی ریزولوشن ہے فروغ نسیم والے حوالے سے. فروغ نسیم کو نہ صرف ان کو چھڑوایا تھا بلکہ ان کا لائسنس بھی ڈیم ٹو بی سسپینڈڈ تصور کیا تھا, انٹر اینڈ انلیس کہ وہ آئیں ریسٹور کرائیں تو پھر وہ بن سکتے ہیں. نہ تو وہ ممبر رہ سکتے تھے, نہ تو وہ وکیل رہ سکتے تھے. بہرحال یہ ایک الگ آسپیکٹ ہے ان کی, اس آسپیکٹ کو تو ہم ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے. لیکن مطالبہ تقریباً ایک ہی ہے. انہوں نے ایک تو جو کل والی اسٹرائک ہے اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی اس نے اس کا حمایت کا اعلان کیا ہے کہ 9 کی ہڑتال کا, اسٹرائک کا, وہ کہ ایک ٹوکن اسٹرائک ہوگی. اور دوسرا 14 کو اپنی اسٹرائک کی بھی کال دی ہے اور احتجاج کرنے کا بھی کہا ہے. اور اسی طرح جو مطالبات ہیں کہ 90 ڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے, یہ آئین کا تقاضا ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں فوری طور پر ڈیٹ دے, یہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے. اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے اور دونوں کی یہ متفقہ رائے ہے. لیکن جو بار ایسوسیشنز ہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور باقی دیگر بار ایسوسیشنز. لیکن اور ایشیا کی سب سے بڑی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اگر کوئی ہے یا لاہور بار ایسوسیشن ہے یا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے, انہوں نے بھی اس میں شرکت بھی کی اور مطالبہ بھی کیا. اور بلوچستان بار کونسل اور باقی بار کونسلیں اور بار ایسوسیشن کی میکسیمم تعداد اس میں شریک ہوئی ہے. اور بھرپور قسم کا یہ ایک کامیاب پروگرام تھا کل والا. اچھا, کل آپ کہہ رہے ہیں کل, سوری آپ نے کہا کل جو ہے آنے والی کل وہ ایک آپ نے کہا ٹوکن وہ ہوگی پروٹیسٹ, اس کے مطلب کیا ہوا کہ یعنی کہ بارز اپنے ان ہاؤس ہی کریں گے یا سڑک پہ نکلیں گے, پلان کیا ہے؟ دیکھیے, کل کا تو ان ہاؤس ہی سارا کچھ رکھا گیا ہے کہ ایک اسٹرائک بھی کریں, ان ہاؤس بھی آپ اس کو کریں. اور اس کو پاکستان بار کونسل نے کال دی ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اس لیے تمام بار ایسوسیشنز اور بار کونسل اس پہ متفق ہیں جو کل والے پہ. اور اسی طرح 14 تاریخ کو بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ تمام بار ایسوسیشنز کو ہدایت کی ہے کہ پورے پاکستان میں آپ ٹوکن اسٹرائک بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس بھی اور آؤٹ سائڈ بھی آپ اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کریں. بے شک ہر بار ایسوسیشن کی اپنی ایک ڈسکریشن ہوگی کہ ودن دی پریمیسز کرتے ہیں, آپ سڑکوں پہ آتے ہیں, جو بھی کوئی طریقہ کار لائے عمل بناتے ہیں, آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک کائنڈ آف پروٹیسٹ، ایک کائنڈ آف آپ ایجیٹیشن آپ کہہ سکتے ہو، ایک کائنڈ آف لیگل اینڈ ایکسٹرا جو ایک طریقہ کار ہے جو پروٹیسٹ کا انڈر دی کانسٹیٹیوشن، دونوں طریقہ کار اس میں اڈاپٹ ہو چکے ہیں۔ ایک لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے اس وقت کوئی ابہام نہیں ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ ہو، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، وہ اپنے تئیں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا وہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اپنا اعلامیہ جاری کرتی ہے، لیکن جو کنٹینٹ ہے وہ ٹوٹلی ایک ہی ہے، اور وہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ 90 ڈیز کا الیکشنز ہونا چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کو ڈیلیمیٹیشن کو بنیاد بنا کر کسی صورت التوا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ التوا ہوتا ہے تو اٹ ول بی انکانسٹیٹیوشنل، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار ہے، اب صرف اختیار نہیں ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ تاریخ دیں 90 ڈیز کے اندر اندر کی، اور ابھی چونکہ 52 ڈیز یا 54 ڈیز منیمم چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس سے بھاگ رہے ہیں۔ جی شعیب شاہین صاحب، بات تو آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو صحیح آئین کے مطابق فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت صورتحال دیکھیں، پریزیڈنٹ صاحب تو کوئی تاریخ واریخ نہیں دے رہے، اور دوسرا آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا جی 90 دن ہونے چاہیے، 90 دن 110 سے 120 دن ہو جائیں، لیکن اس سے دیر نہیں ہونی چاہیے، اور پی ایم ایل این کا تو بڑا کلیئر ہے، انہوں نے تو اپنے وقت میں یہ سارا کیا کہ جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، تو لگتا یہ ہے کہ جو اور اس کے علاوہ جو پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن تو نہیں ہوئے، تو کوئی یعنی کہنے کو آسمان تو نہیں ٹوٹا، تو پھر بھی یہی ہوگا، سو یہ شاید ایک پرنسپل پہ پوزیشن لے رہے ہیں، اس کا کوئی اثر تو نہیں ہونے لگا؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں ایک امید کی کرن جاگی ہے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے گفتگو کی ہے کہ جی جو فیصلہ ہوگا ہم اس پہ منوعن عمل درآمد کریں گے۔ اگر یہ ایک اداروں کی طرف سے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف سے یہ اگر رویہ ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اس کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کیس کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کریں۔ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ اس کو 100 دن یا 120 دن میں لے جائیں، جب آپ 120 دن میں لے جائیں گے تو پھر آپ 130 دن کا مطالبہ کر لیں گے، جب 130 دن ہو جائے گا۔ اچھا، تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات اہم کہی ہے وہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو سپریم کورٹ کی طرف دیکھا جائے گا، اور پھر اس کا مطلب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، اور ناظرین ہمارے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔